حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ نے متعدد معجزات عطا کیے. سب سے بڑا معجزہ قرآن ہے اور دوسرا بڑا معجزہ معراج ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ معجزہ معراج ہر دور کے اندر اس دور کے سوالوں کا جواب ہے. تو اس کی ترتیب بھی دیکھ لیجئے، اس کی ترتیب بھی کتنی خوبصورت ہے. وہ بالکل سائنسی ترتیب ہے. یہ جو آنا جانا ہے، اٹھنا بیٹھنا ہے، ایک شہر سے دوسرے شہر میں منتقل ہونا ہے، تو اس کو ہمارے روزمرہ میں سفر کہا جاتا ہے، سیر کہا جاتا ہے، آمد و رفت کا نام دیا جاتا ہے. لیکن ٹیکنیکل زبان کے اندر اس کو، فنی زبان کے اندر اس کو، سائنس میں، فلسفے میں اس کو حرکت کہا جاتا ہے. اور حرکت پر کئی سوال ہمارا فلسفہ کرتا ہے، جدید سائنس، کہ جب حرکت ہوئی ہے تو خود بخود نہیں ہوئی، کسی نے حرکت دی ہے تو ہوئی ہے. یعنی یہ مائک اور یہاں سے اگر یہاں آ گیا ہے تو یہ ہاتھ تھا جس نے اس کو کھینچا، آج خود نہیں ہوئی حرکت. تو حرکت کے لیے کوئی محرک چاہیے جس نے حرکت دی ہے، اور جس کو حرکت دی جا رہی ہے اس کو متحرک کہتے ہیں کہ اس نے حرکت کی ہے. محرک کون ہے، متحرک کون ہے، پھر حرکت کب ہوئی ہے، پھر حرکت کہاں سے ہوئی ہے، حرکت کہاں تک ہوئی ہے، وجہ حرکت کیا ہے، زمان حرکت کیا ہے. یہ سارے سوال فلسفہ اٹھاتا ہے. کوئی معمولی حرکت ہوتی. اب ذرا اس آیت کریمہ کو آپ اس تناظر میں دیکھیں تو محرک کون ہے، سبحان الذی اسرا، اور متحرک کون ہے، بعبدہ. زمان حرکت کیا ہے، لیلن. مبدأ حرکت کیا ہے، من المسجد الحرام. منتہائی حرکت کیا ہے، الی المسجد الاقصی. وجہ حرکت کیا ہے، لنریہ من آیاتنا. تو اس ایک آیت کریمہ کے اندر، ویسے میبزی اور ہماری جو فلسفے کی ابتدائی کتابیں ہمارے طلباء بھی پڑھتے ہیں، اور اس میں انہوں نے ساری ابحاث کی ہیں کہ حرکت بطی بھی ہوتی ہے، حرکت سری بھی ہوتی ہے، وہ ذاتی بھی ہوتی ہے اور عرضی بھی ہوتی ہے. یعنی کئی اعتبارات سے قسم حرکت کی. اس میں ایک قسم ہے حرکت ذاتیہ اور ایک حرکت عرضیہ. مثال کے طور پہ میں چل کے جہاں سے آیا ہوں یہاں تک آیا ہوں، یہ میری حرکت ذاتی تھی. لیکن میں آیا ہوں تو میرا کوٹ بھی میرے ساتھ آیا ہے، تو یہ تو چل کے نہیں آیا، لیکن جتنی رفتار سے میں اتنی رفتار سے ہی آیا. تو میری حرکت جو تھی وہ ذاتی تھی، اس کی حرکت عرضی تھی. اب معراج کا جو واقعہ ہے فلسفے کے اعتبار سے، سائنسی اعتبار سے، تو یہ حرکت بالذات تھی یا حرکت بالعرض تھی. اچھی طرح سمجھیں کہ اس کے کئی مراحل ہیں. یہ مجموعہ ہے حرکت عرضیہ کا اور حرکت ذاتی. مسجد حرام سے لے کے مسجد اقصی تک حضور تو براق پہ تھے، براق کی ذاتی حرکت تھی، حضور کی حرکت بالعرض تھی. حضور تو اپنی رفتار سے جا ہی نہیں رہے، حضور تو بیٹھے ہیں. یہ تو براق کی رفتار ہے. اور براق کی رفتار کتنی تھی، جہاں اس کی نظر جاتی تھی وہاں اس کا قدم جاتا تھا. اور براق سر سے لے کر پاؤں تک نور تھا. میرے اور آپ کے 6 فٹ کے وجود میں 2 آنکھیں، 2 آنکھوں میں سیاہ دائرے، سیاہ دائروں کے اندر 2 نقطے، اس میں روشنی ہے. بس اتنے بڑے وجود میں اتنی سی روشنی. لیکن اس کا عالم کیا ہے، ایسے نظر اٹھاؤں تو چاند سورج کو دیکھ لو. یہ اس کی نظر کا کمال ہے جس کے اندر صرف اتنی سی روشنی ہے. اور جو سر سے لے کر پاؤں تک نور تھا، اس کی نگاہوں کا عالم کیا ہوگا، وہ کہاں تک دیکھتا ہوگا. اور جہاں اس کی نظر جاتی تھی وہاں اس کا قدم جاتا تھا. یہ اس کی رفتار. یہ حضور کی ابھی ذاتی رفتار شروع نہیں ہوئی، یہ تو حضور کی رفتار بالعرض ہے. کون سمجھ پائے گا. اب یہ حضور کی سیر بالعرض ہے، براق کے اوپر حضور سوار ہیں. ابھی تو اڑا ہوگا تو مسجد اقصی آ گئی ہوگی. اور میں ابھی ایک سفر پہ تھا تو جہاز لینڈ کیا ہے، ہمیں 20 منٹ پہلے بتا دیا تھا کہ آپ بیلٹ باندھ لیں، ہم اترنے لگے. آہستہ 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 اترے گا. ایک دم اگر اتاریں جہاز کو تو کرش ہو جائے گا، چونکہ رفتار اتنی تیز ہے. اب یہ کیسا شاہ سوار تھا کہ مکے سے اڑے، مسجد اقصی آ گئی، فوراً اتار لیا. اور جہاز کی کھڑکیوں کے ڈبل شیشے ہوتے ہیں کہ اگر ہوا اندر آ جائے تو ہوا کی مزاحمت کوئی گوارا نہ کر پائے. اور کوئی جہاز کی چھت کے اوپر بیٹھ کے سفر کر سکتا ہے کہ کوئی کہے کہ نہیں میں آج موسم بڑا اچھا ہے، انجوائے کرنا ہے، تو مجھے ذرا پروں کے اوپر بٹھا لیجئے. تو مجھے بتائیے کوئی کر سکتا ہے؟ حالانکہ جہاز کی رفتار جو ہے وہ 800، 900، 1000، 1100 کلومیٹر لگا لیجئے. تو اتنی اس کی رفتار ہے فی گھنٹے کے حساب سے. اور اس کے پروں کے اوپر اگر کوئی بیٹھے تو پڑخچے اڑ جائیں. جو لاکھوں میل فی سیکنڈ کی رفتار سے جا رہا ہے، حضور اس کی پشت پہ بیٹھے ہوئے ہیں. میں اس شاہ سوار کو سلام نہ کروں. اچھا یہاں اور بات عرض کرنا چاہوں گا، یہ حضور کا سفر بھی نہیں ہے، یہ حضور کی سیر ہے. سفر اور سیر میں فرق ہوتا ہے.
سفر جو ہوتا ہے وہ تیزی سے کیا جاتا ہے، ہدف پہ نگاہ ہوتی ہے اور سر پر دوڑتا ہے بندہ منزل پہ پہنچ جاؤ. اور جو سیر ہوتی ہے اس میں تیزی مقصود نہیں ہوتی. سیر جو ہے وہ تمہل کے ساتھ کی جاتی ہے، رک رک کے، ٹھہر ٹھہر کے. راستے میں کوئی منظر ہو تو بندہ رک جاتا ہے. دامن دل می کو شد کے جائیں جاست، کہ ہر جگہ دل کھنچتا ہے کہ یہ جگہ ہے، یہاں رکے، یہاں ٹھہرے. ہر جگہ پہ ایک نیا لطف کشید کرنے کو اس کا جی چاہتا ہے. تو سیر تو پھر آہستہ آہستہ ہوتی ہے، ٹھہر ٹھہر کے، رک رک کے. اب یہ اتنی صورت کے ساتھ، ابھی سفر ذاتی شروع نہیں ہوا، ابھی عرضی ہے. اور یہ عرضی سفر نہیں ہے، اسرا، یہ سیر ہے. اور اتنی سری ہے کہ انسان کی عقل حیران ہے کہ یہ کیسے ہوا. ویسے لیلن کے اوپر جو تنوین ہے، علماء نے کہا یہ تنکیر کی ہے، جو تقلیل وقت کے لیے آتی ہے. یعنی مطلب رات بھی پوری نہیں تھی، رات کا بھی ایک مختصر ترین لحظہ تھا جس میں حضور گئے بھی ہیں اور پلٹ کے آئے بھی ہیں. یہ سفر نہیں، یہ سیر ہے. اور یہ ابھی سیر عرضی ہے. اور مجھے بتاؤ، جس کی سیر کا عالم یہ ہے، اس کے سفر کا عالم کیا ہوگا؟